أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ وقال الله تبارك وتعالى في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے۔ وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ اور شاعر کہتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی لائق اور زیبا ہے اس اللہ رب العالمین کے لیے جو ہمارا، آپ کا اور اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مدبر ہے، پالنہار ہے، مربی ہے، معبود حقیقی ہے۔ بعدہ درود و سلام کا نذرانہ تمام انبیاء و رسل کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر، خصوصی طور سے احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، سید المرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ و مطہرہ پر زور سے میرے ساتھ پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بعدہ درود و سلام ہو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج مطہرات پر جو کہ امہات المومنین ہیں، ہماری مائیں ہیں، ان کے بعد درود و سلام اور رحمت نازل ہو تمام اہل بیت پر، ان کے بعد درود و سلام اور اللہ رب العالمین کی رحمتیں نازل ہوں تمام صحابہ اکرام و صحابیات کی ذات پر۔ اللہ رب العالمین ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ رب العالمین سے راضی ہوئے۔ مقامی یا ضلعی جمعیت اہل حدیث جھانسی کے امیر محترم جو کہ اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور ضلعی جمعیت اہل حدیث جھانسی کے تمام اراکین ممبرز حضرات، اور میرے روبرو اور سامنے تشریف فرما میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اور پس پردہ تشریف فرما میری تمام اسلامی مائیں اور بہنیں، میں آپ تمام حضرات کا آج کی اس پر رونق مجلس میں استقبال کرتے ہوئے اہلاً و سہلاً مرحبا بکم کہتا ہوں، اور آپ تمام حضرات کا شکر گزار ہوں اور شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس بات پر کہ آپ تمام حضرات نے مجھ جیسے ادنا سے دین کے خادم کو یاد کیا، طلب کیا، اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھوں، رونق اسٹیج بنایا۔ اللہ رب العالمین آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، کاروبار میں، اور آپ کی آل اولاد اور تمام لوگوں میں اپنی خیر و برکت نازل فرمائیں۔ تمام مسائل، مشکلات اور پریشانیوں سے اللہ رب العالمین آپ تمام حضرات کی حفاظت فرمائے۔ یقینی طور پر میرے لیے بڑی خوشی کا دن ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ میں آپ کے دیار، آپ کے شہر جھانسی میں حاضر ہوا ہوں۔ میرا تعلق شہر رامپور سے، جس کو ریاست رامپور کہا جاتا ہے، وہاں سے ہے، اور شہر کانپور میں دین کی خدمت امام و خطیب کی حیثیت سے انجام دے رہا ہوں۔ اور میرے ساتھ میں جو تشریف لائے ہیں، ایک لمبی مدت تک ضلعی جمعیت اہل حدیث کانپور کے آپ سرپرست رہ چکے ہیں، امیر رہ چکے ہیں، جناب محمد اقبال محمدی صاحب۔ میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہاں تک کے سفر کے لیے میرا ساتھ دیا اور میرے ساتھ آئے، اور آپ تمام حضرات کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی میں شکر گزار ہوں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی 2 آیات کریمہ مختلف مقام سے تلاوت کی ہیں۔ میرا موضوع ہے توحید و رسالت۔ موضوع بہت لمبا ہے، بہت وسیع ہے، یہ جو ٹاپک ہے، موضوع ہے، بہت بڑا ہے۔ اس پر اگر بولنے کے لیے وقت چاہیے اور بولنا شروع کیا جائے اور اس کی ایک ایک شق کو بیان کیا جائے تو شام ہو جائے گی، موضوع ختم نہیں ہو پائے گا۔ اور میں ایک ادنا سا طالب علم، دین کا اسٹوڈنٹ ہوں، کبھی میں اپنے آپ کو عالم، علامہ، مفتی نہیں سمجھتا، اور اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ جب تک زندہ رہوں تیرے دین کا خادم اور تیرے دین کا طالب علم ہی بنا رہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس دن میں نے یہ تصور کر لیا کہ انف، کافی ہو گیا، میں عالم مولوی سب بن گیا، اسی دن سے میرا علم ختم ہونا شروع ہو جائے گا، تحقیق کا دروازہ بند ہو جائے گا، آگے میری سوچ پر تالے لگ جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو کافی سمجھ لیا، جبکہ علم ایک سمندر اور دریا کی مانند ہے۔ جیسے ایک غواص ہوتا ہے، غوطہ خور ہوتا ہے، وہ جب دریا میں غوطہ لگاتا ہے تو اس کو ایک نئی چیز، نیا ڈائمنڈ، ہیرے جواہرات، ایک نئی چیز، ایک نئی ڈسکوری وہ ڈسکور کر کے لاتا ہے۔ تو یہی علم کا حال ہے
علم کے سمندر میں آپ جتنی بار غوطہ لگائیں گے اتنی بار ایک نئی چیز لے کر کے واپس لوٹیں گے. اور جس دن آپ نے یہ سمجھ لیا کہ انف، ہاتھ کھڑے کر دیے، سرنڈر کر دیا کہ اب تو مجھے سب آتا ہے، اسی دن سے علم ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. بہرحال اپنی اپنی سوچ ہے، لیکن میری سوچ یہی ہے. تو قرآن کریم سے میں نے 2 آیات کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، اور دونوں کا تعلق میرے موضوع سے ہے، میرے ٹاپک سے ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ توحید اور رسالت دونوں کو ایک ساتھ لے کر کے چلوں، اور پھر آخر میں انشاءاللہ توحید اور رسالت کو الگ الگ کر کے بھی میں سمجھانے کی کوشش آپ حضرات کے سامنے کروں گا. اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العالمین مجھے اس موضوع کا حق ادا کرنے اور جس مقصد سے آپ نے مجھے بلایا ہے اس مقصد کو پورا کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے. جو بھی حق بات میں کہوں اے اللہ وہ تیری طرف سے ہو، اور جو بھی مجھ سے کوئی غلط بات نکلے یا ہو تو وہ میری اور شیطان کی طرف سے ہو. اللہ مجھے غلط بات کہنے سے میری حفاظت فرمائے، آمین. تو محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، آئیے چلتے ہیں توحید رسالت کی وادیوں میں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیسے اور کیا کیا سنہری موتی چھوڑے ہیں، جن کو ہم اور آپ اگر چن لیں اور اٹھا لیں اور اختیار کر لیں تو دنیا اور آخرت انشاءاللہ دونوں میں کامیابی مل جائے اور دونوں میں ہم سرخرو ہو سکیں. اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو سجایا بسایا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء و رسول آئے، یعنی جتنے بھی نبی اور رسول آئے، کس لیے آئے؟ اور یہیں سے شروع ہوتی ہے توحید کی تاریخ. ہسٹری یہیں سے شروع ہوتی ہے توحید کی. اس سے پہلے کہ میں اس تاریخ میں آپ کو لے کر کے چلوں، میں اس کو ایکسپلین کر دوں. یہ ورڈ ہے توحید، اس کی وضاحت کر دوں، ایکسپلینیشن میں آپ کے سامنے اس کی رکھ دیتا ہوں. وحد یوحد توحید کہتے ہیں ہوا افراد اللہ و سبحانہ و تعالی فی العبادہ، اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں ایک ماننا، ایک جاننا، اس کا نام توحید ہے. توحید کی ڈیفینیشن کیا ہے، پریبھاشا کیا ہے؟ وحد یوحد عربی کا لفظ ہے. جب اس کو ہم ایکسپلین کریں گے، جو اس کی مین ورب ہے وہ وحدہ ہے، اور جب مین ورب سے ہم اس کا ٹرانسلیٹ کریں گے اردو زبان میں، اس کو ایکسپلین کریں گے، وضاحت کریں گے، تو ہوگی ہوا افراد اللہ سبحانہ تعالی فی العبادہ، اللہ رب العالمین کو اس کی عبادت میں ایک جاننا اور ایک ماننا، یہ توحید کہلاتا ہے. اور دوسرا لفظ ہے رسالت، ارسل یرسل ارسال، جس کا مطلب ہوتا ہے بھیجنا. اور رسول کہتے ہیں بھیجے ہوئے کو، قاصد پیغامبر، پیغام لانے والا. اور ایک دم ایزی وے میں سمجھیے لائک اے پوسٹ مین، جیسا کہ پوسٹ مین ہوتا ہے، ہمارا خط لاتا ہے، پیغام لاتا ہے، اس کو عربی میں بھی آپ یو کین سے کیا رسول، کیا کہہ سکتے ہیں؟ رسول. لیکن جب رسالت اور رسول کا ذکر آتا ہے تو وہاں ایک خاص عہدہ اور منصب مراد ہوتا ہے. رسول یعنی کہ اللہ کا وہ نیک بندہ جس کو اللہ نے چن لیا، چوز کر لیا، منتخب کر لیا کسی ایک عظیم اور بڑے کام کے لیے، اور اس کے پاس اپنے میسنجر یعنی کہ فرشتے رسول کو بھیجا میسج لے کر کے، اور اس کو کتاب عطا کی، اس کو رسول کہا جاتا ہے. تو رسالت، رسول، توحید کو ایکسپلین کرنے کے بعد میں اب ہم چلتے ہیں اس کی تاریخ کی طرف. توحید کو اب ہمیں سمجھنا ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں.
اللہ رب العالمین نے اس کائنات کو بسایا اور اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ہمیں بسایا. اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں ہمیں بھیجے جانے سے پہلے، ابھی ہم کائنات میں آئے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین نے ایک چیز ہماری فطرت میں ڈالی ہے. فطرت مینس نیچر. ہمارے نیچر میں ایک چیز پڑی ہوئی ہے، فطرت میں اللہ رب العالمین نے یہ چیز ان بلڈ کر دی ہے. ٹھیک ہے، یہ ڈال دی گئی ہے. اور وہ کیا چیز ڈالی ہے اللہ رب العالمین نے؟ اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کی فطرت میں، نیچر میں توحید کو ڈال دیا ہے. ہمارے دنیا میں آنے سے پہلے انسانی شکل میں، جس شکل میں ہم اور آپ یہاں بیٹھے نظر آ رہے ہیں، ابھی یہ شکل، یہ اسٹرکچر ہمارا نہیں بنا تھا کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے فطرت میں، ہماری نیچر میں اس چیز کو ڈال دیا. کس چیز کو ڈال دیا؟ توحید کو. کیسے ڈال دیا؟ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ذکر کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمام انسانوں کو اللہ رب العالمین نے تخلیق کرنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے اس سے زمین پر پیدا ہونے والے تمام انسانوں کو، مردوں کو، عورتوں کو، سب کو پھیلا دیا، اپنے سامنے کھڑا کر لیا. کیسے کھڑا کر لیا؟ روحوں کی شکل میں. ہماری روحیں وہاں موجود تھیں، اللہ رب العالمین نے روحوں کی شکل میں کھڑا کیا. اور کھڑا کرنے کے بعد میں اللہ رب العالمین نے ہم سے، آپ سے ایک وعدہ لیا، جس کو قرآن کی زبان میں عہد الستو کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الستو بربکم، الستو بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم اور آپ تمام لوگ اقرار کر کے آئے ہیں. قالوا بلا، ہم میں سے ہر ایک نے کہا ہاں اے پروردگار تو ہمارا رب ہے. قالوا بلا، ہم اقرار کر کے آئے ہیں، ہم اقرار کر کے آئے ہیں. اس توحید کا اللہ رب العالمین نے ہماری اور آپ کی تخلیق کرنے سے پہلے ہی توحید ہماری فطرت میں ڈال دی، پیوست کر دی ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کو پہچان نہ پائے. خالی اللہ رب العالمین نے توحید ہماری فطرت میں ڈال دی، اور اس کے بعد میں پھر اللہ رب العالمین نے کوئی ایسا انتظام اور کام نہیں کیا کہ اس بات کو ہم دوبارہ یاد کر سکیں، یا کیا ہے. مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو ایک بات بتائی کہ بھائی فلاں جگہ یہ کام ہونا ہے. اب ہو سکتا ہے کہ وہ بھول بھی سکتا ہے، لیکن ایک شخص کیا ہوتا ہے، ریمائنڈر، بار بار اس کو کیا ہے، ریمائنڈ کرتا رہتا ہے، یاد دلاتا رہتا ہے، وہ ریمائنڈر کے طور پر جو ہے کام کرتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے جتنے بھی نبی اور رسول بھیجے وہ اسی کام کے لیے بھیجے، تاکہ وہ انسانوں کو ان کا اللہ سے کیا ہوا وعدہ یاد دلاتے رہے. جتنے بھی نبی آئے انہوں نے یہی کام کیا. اور اللہ نے کہا، اللہ نے گواہ بنایا جب ہم نے اور آپ نے اقرار کیا. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اپنے نیچر پر پیدا ہوتا ہے. شراح احادیث اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں الفطرہ ای الاسلام التوحید. فطرت سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے، توحید ہے. اللہ رب العالمین نے یہ بات فطرت میں ڈال دی ہے. پیدا ہونے والا ہر بچہ، اب وہ کسی کے بھی گھر میں پیدا ہو، یہودی کے گھر میں، نصرانی کے گھر میں، عیسائی کے گھر میں، ہنود کے گھر میں، کہیں بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں، کسی بھی گھر میں، کسی بھی جگہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. اور فطرت کا مطلب ہے فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ،
ہر بچہ پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبْوَاهُ يُوَحِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اب یہ اس کے والدین کی حرکت یا تربیت یا اخلاق ہوتا ہے. اگر بچہ پیدا ہوا ہے یہودی کے گھر میں وہ یہودی بنتا ہے، پیدا ہوا ہے نصرانی کے گھر میں تو وہ نصرانی بنتا ہے، عیسائی بنتا ہے، اور اگر بچہ پیدا ہوا ہے مسلم کے گھر میں تو وہ مسلم بنتا ہے. اللہ نے فطرتاً تمام انسانوں کو ایک ہی منہج، ایک ہی مسلک، ایک ہی مذہب، ایک ہی دین آلریڈی دے دیا. اسی کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے نبیوں کا اور رسولوں کا سلسلہ شروع کیا. اب آپ سمجھ رہے ہیں نا، میں توحید اور رسالت دونوں ایک ساتھ لے کر کے ابھی چل رہا ہوں. میں نے کیا کہا کہ میں دونوں چیزیں ایک ساتھ لے کر کے چلوں گا، پھر آگے جا کے الگ الگ کروں گا. تو یہاں دیکھیے توحید کا ذکر اللہ رب العالمین نے کیا، ساتھ میں رسالت کا بھی ذکر کر دیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٍ. اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم نے ہر امت یعنی ہر قوم میں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر قوم میں، ہر قبیلے میں، ہر جنریشن میں ایک رسول بھیجا. کیا بھیجا؟ ایک رسول بھیجا. اب رسول کی ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ رب العالمین آگے فرما رہا ہے ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. جتنے بھی نبی آئے، جتنے بھی رسول آئے، سارے نبیوں کی دعوت کا پوائنٹ اور نقطہ، سینٹرل جو پوائنٹ ہے، مرکزی نقطہ جس کو کہتے ہیں، بالکل سینٹرل پوائنٹ وہ کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، ایک اللہ رب العالمین کی عبادت لوگوں سے کروانا. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کی عبادت سے لوگوں کو بچانا. اب یہ طاغوت کیا ہے؟ الطاغوت فی اللغۃ العربیہ وجمعہ الطواغیت. عربی میں طاغوت جس کی جمع طواغیت آتی ہے، معنی ہے الشیطان. طاغوت دوسرا معنی ہے من دون اللہ. طاغوت کہتے ہیں شیطان کو، طاغوت کہتے ہیں وطن کو، بت کو، طاغوت کہتے ہیں اللہ کے علاوہ ہر چیز کو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اس کے اندر تینوں میننگ شامل. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین قرآن کریم میں جگہ جگہ آپ کو یہ کہتے ہوئے آپ کو ملے گا. اللہ فرماتا ہے من دون اللہ، جو اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتے ہیں. کہیں اللہ رب العالمین فرمائے گا کہ جو اوثان کی عبادت کرتے ہیں. اوثان یہ پلورل ہے، جمع ہے، جس کا واحد، جس کا سنگولر وثن آتا ہے. وثن مانے ہوتا ہے اسٹیچو، مورتی، اس کی جمع اوثان آتی ہے. من دون اللہ میں پیڑ پودے پتھر، دنیا کی ہر وہ چیز آ گئی جو اللہ کے علاوہ ہے اور وہ پوجی جا رہی ہے، تعظیم کی جا رہی ہے، اس کو سجدہ کیا جا رہا ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جا رہے ہیں، جھولی پھیلائی جا رہی ہے، اس سے مانگا جا رہا ہے. XYZ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ. من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جتنی بھی ادر چیزیں ہیں، جتنی بھی دیگر چیزیں ہیں، یہ سب من دون اللہ میں آتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا. دیکھیے نبی نہیں کہا، یہاں نقطہ سمجھیے. اللہ رب العالمین یہ بھی کہہ سکتا تھا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ نَبِيًّا، نبی نہیں کہا، رسول کہا. نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ نبی عمومی طور پر اصلاح کا کام کیا کرتے ہیں، اور رسول جو ہے وہ اصلاح اور تبلیغ دونوں کام کرتا ہے. رسول کو نئی شریعت دی جاتی ہے، رسول کو نئی کتاب دی جاتی ہے، نبی کو نہیں دی جاتی. اس لیے رسول کے اوپر ذمہ داری بڑی ہوتی ہے. اب یہ دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام رسول ہے اور اولو العزم رسول ہے. حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے کس لیے بھیجا تھا؟
یہاں سے شرک کی تاریخ شروع ہوتی ہے، توحید کی تاریخ عالم ارواح سے شروع ہو گئی۔ ہمارے اور آپ کے زمین پر ابھی آئے بھی نہیں ہیں کہ اللہ رب العالمین نے توحید کا درس پڑھا دیا، پڑھو۔ اب کوئی بندہ اللہ رب العالمین کے سامنے یہ کہہ کے نہیں بھاگ سکتا کہ اللہ میں توحید کو نہیں جانتا تھا۔ بھاگ سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ خود توحید کا درس پڑھا چکا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو باپوں کی پشتوں میں اور ماں کے رحموں میں بعد میں بھیجا، اس سے پہلے اللہ نے ہمیں توحید کا درس پڑھا دیا۔ اللہ نے اقرار کروا لیا، لو بچو بھاگو۔ کہاں تک بھاگو گے؟ اور آپ کہو گے اس کا ثبوت کیا ہے؟ اگر مسلمان ہو اور قرآن پر یقین رکھتے ہو کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو مانو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات قرآن میں ہے، کسی مولوی کی نہیں، کسی عالم کی نہیں، کسی مفتی کی نہیں، کسی بابا کی نہیں، بلکہ یہ رب کے کلام کی بات ہے۔ رب قرآن میں کہہ رہا ہے الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، ہم میں کا ہر ایک آدمی اقرار کر کے آیا ہے، ہاں اللہ شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے، تو رب ہے، تو اکیلا ہے، تو الہ ہے، تو معبود ہے، تیری عبادت ہوگی، تیری پرستش ہوگی۔ اس بات کا اقرار ہماری روحیں کر کے آئی ہیں۔ اب بتائیے چھٹکارا ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، بہانہ بنا سکتے تھے، اے اللہ تو نے عالم ارواح میں بتائی تھی یہ بات، بھول گئے، دنیا میں آئے یاد ہی نہیں رہا۔ بلڈنگ بنانے میں، مکان بنانے میں، بیوی بچوں کا پیٹ پالنے میں، الیکشن لڑنے میں، سیاست میں، اس میں ہم بھول گئے۔ لیکن اللہ کہے گا یہ بہانہ بھی نہیں چلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں نے اس بات کو یاد دلانے کے لیے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اور رسول کا سلسلہ دنیا میں قائم کر دیا تھا۔ سب آئے کس لیے تھے؟ اسی بات کو یاد دلانے کے لیے آئے تھے کہ اللہ رب العالمین سے کوئی وعدہ کر کے آئے ہو، اس وعدے کو یاد کرو۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دعوت کا جو مرکزی نقطہ تھا وہ کیا تھا؟ شیطان۔ اب دیکھیے، شیطان اللہ رب العالمین سے وعدہ لے چکا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی انسلٹ ہوئی تھی، بے عزتی ہوئی تھی، اس کو جنت سے نکالا گیا تھا، تو اس نے تو کوشش یہی کی کہ بھائی اب تو اللہ نے کہا عدو مبین، یہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، ٹھیک ہے، ہوشیار کر دیا اللہ رب العالمین نے۔ اب معاملات کیا ہوئے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے بیچ کا جو پیریڈ ہے یہ پورا توحید کا ہے، کہیں شرک نہیں پایا جاتا، کہیں کوئی شرک نہیں پایا جاتا۔ ہم اور آپ ایک محاورہ بولتے ہیں کہ جب کہیں کوئی ایکشن ہوگا تبھی کوئی ری ایکشن دیکھنے کو ملے گا، نہ ایکشن ہوگا نہ ری ایکشن دیکھنے کو ملے گا، تو یہ ہم بولتے ہیں۔ تو جب زمین پر توحید ہی توحید تھی، شرک تھا ہی نہیں، تو اللہ رب العالمین نے اسی اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی جنریشن میں انسٹرکشن ان کو دیے، ہدایات ان کو دی۔ جیسے جیسے جنریشن آگے بڑھتی چلی گئی، جس جس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی چلی گئی، اللہ رب العالمین اسی اعتبار سے دین کہہ لیجئے اس کو، مذہب کہہ لیجئے اس کو، شریعت کہہ لیجئے اس کو، وہ اللہ رب العالمین حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو دیتا رہا۔ جب زمانہ آیا حضرت نوح علیہ السلام کی جنریشن کا، اس وقت کا، تو کیا ہوا؟ بڑے نیک 5 لوگ تھے، بڑے نیک 5 لوگ تھے، عبادت گزار تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ رب العالمین کو ایک جانتے تھے، ایک مانتے تھے، کوئی بابا گیری نہیں کرتے تھے، کوئی تعویذ گنڈا نہیں کرتے تھے، کوئی جھاڑ پھونک کا ماحول نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت ہو رہی تھی۔ شیطان کو یہ بڑا برا لگ رہا تھا۔ شیطان کوشش میں، کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا تھا اندرنی، کیا کہا تھا؟ اے اللہ مجھے مہلت دے دے، اور قیامت تک کی اللہ نے اس کو مہلت دے دی، جا انکا مندرین، جا تجھے مہلت ہے قیامت تک کی، الی یوم یبعثون، قیامت تک کے لیے تجھے مہلت دیتی ہے، جا بہکا میرے بندے کو۔ تو شیطان ابلیس خود ہی بولا اے اللہ جو تیرے نیک بندے وہ بہکانے میں نہیں آئیں گے، لیکن کوشش اس کی جاری رہی،
کرتا رہا، محنت کرتا رہا. بھائی اللہ رب العالمین کو بھی تو آزمانا تھا ہم نے ایک بندوں کو. دیکھوں میری توحید پر کتنے کھرے اترتے ہیں، کتنے ثابت قدم اترتے ہیں. خیر کوئی بات نہیں، 5 بڑے نیک لوگ تھے اور 5 کا ذکر اللہ نے سورہ نوح میں کیا ہے. وہ کون 5 تھے؟ ود، سوعا، یاغوث، یعوق اور نصر. یہ 5 لوگ تھے، بڑے دیندار، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، اللہ والے، اللہ کے ولی تھے. ہاں جی، بڑے نیک، متقی، پرہیزگار، اللہ کے ولی تھے یہ 5 کے 5. اور یہ 5 کے 5 مر گئے. ہر کسی کو موت آ گئی. جیسے جناب محمد اقبال محمدی صاحب بیان فرما رہے تھے کل نفس ذائقۃ الموت کے تحت کہ ہر انسان کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. مر یہ بھی گئے. اب جب یہ مر گئے تو شیطان کو یہ بہت بڑا ہتھیار ملا، بہت بڑا ہتھیار ملا. ان کے مرنے کے بعد میں جو نسل تھی، شیطان نے انسانی شکل اختیار کی، ذہنوں میں وسوسے ڈالے، ہر ممکن کوشش کر کے ان 5 کے 5 کو ذہنوں میں تازہ کر دیا. ارے بڑے نیک تھے، بڑے اچھے تھے، بڑی متقی تھے، اور ایسے آدمیوں کا ذکر ہونا چاہیے، ان کے نام کی مجلسیں ہونا چاہیے، ان کا ذکر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، نیو جنریشن تھی، یہ وسوسہ ذہن میں آیا، کام کر گیا اور مجلسوں میں ان کا ذکر ہونے لگا. بھائی ود بڑا اچھا آدمی تھا اور سوا بڑا اچھا آدمی تھا، یغوث کا یہ کام بڑا بہترین تھا، نصر کا یہ کام بڑا بہترین تھا. اس طریقے سے وہ 5 کے 5 کو یاد کرنے لگے. اب جب یہ جنریشن گزر گئی، جب یہ پیڑھی گزر گئی تو پھر کیا معاملہ ہوا؟ آگے والی جنریشن آئی، نیو پیڑھی آئی. شیطان نے اس کے دل میں وسوسہ ڈالا، ایسا ہے، ایسے کب تک یاد کرتے رہو گے، بھول جاؤ گے. ان کو اگر ڈھنگ سے صحیح سے یاد کرنا ہے نا تو باقاعدہ ان کے نام کی مجلسیں لگاؤ، باقاعدہ ان کے نام کی مجلسیں سجاؤ. یہ وسوسہ بھی کام کر گیا. پھر کیا تھا؟ لوگوں نے باقاعدہ نام لے لے کر کے مجلسیں شدت کے ساتھ میں لگانا شروع کر دی. جب یہ جنریشن گزری تو کہاں ایسے مجلسیں لگاتے لگاتے تھک جاؤ گے، کہاں تک لگاؤ گے، کتنا یاد کرو گے. ایسا ہے ان کی کوئی شبیہ بنا لو، اسٹیچو بنا لو، فوٹو بنا لو، تاکہ یہ بھلائے نہ جا سکے، یاد رہے. کیا ہو؟ یہ یاد رہیں. لہذا انہوں نے ایک اسٹیچو بنا لیا، اس کو پتھر پہ اکیر کے بنا دیا گیا. پتھر پر اسٹیچو بن گئی 5 کی 5 کی. جب یہ جنریشن گزری، شیطان نے وسوسہ ڈال دیا کہ اب ایسا ہے ان کی تعظیم کرو. بڑے نیک تھے، بڑے بزرگ تھے، ان کی تعظیم شروع ہوئی. اس کے بعد میں پھر جب یہ جنریشن گزری تو اگلی جنریشن نے سیدھے سیدھے ان کے سامنے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا. وہ دیکھتے چلے آئے تھے کہ بھئی ہمارے بڑے بوڑھے ان کے ساتھ کیا کرتے تھے. ان کا مطلب، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے کوئی پاور ہے، کوئی ان کو بہت بڑی ان کے پاس میں طاقت ہے، یہ کچھ اچھا اور برا کرنے کا بھی اختیار رکھتے ہیں. یوں کہہ لیجئے کہ ان کی عبادت شروع ہو گئی. جب یہ سارے کارنامے زمین پر ہونے لگے، اللہ رب العالمین کی رحمت جوش میں آئی اور حضرت نوح علیہ السلام کو نبی بنا کر کے بھیجا، رسول بنا کر کے بھیجا. اب حضرت نوح علیہ السلام آئے، ان کے اندر کوئی عیب نہیں تھا، کوئی برائی نہیں تھی. یہ جو 5 متقی نیک پرہیزگار لوگوں کو یاد کرتے کرتے ان کے سامنے جھک گئے تھے نا، بس یہی اللہ نے کہا وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ کی عبادت بندوں کی بندگی سے نکال کر کے. کس کی بندگی ہوگی؟ اللہ کی. کس کی عبادت ہوگی؟ اللہ کی. اسی کام کے لیے نوح علیہ السلام آئے اور پھر کیا کہا؟ یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی عبادت کرو. جو اکیلا ہے، تنہا ہے، جو میرا بھی اللہ ہے، تمہارا بھی اللہ ہے، جو سب کا اللہ ہے، اس کی عبادت کرو. یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم کے لوگوں اللہ رب العالمین کی عبادت کرو، اس کی پرستش کرو، اور یہ جو تم نے 5 بنا لیے ہیں ان کی عبادت سے باز آ جاؤ.
توحید کا، وحد یوحد، ایک اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا، ایک ہونے کا اعلان کرنے لگے، محنت کرنے لگے، دعوت دینے لگے، سمجھانے لگے۔ کتنے سال سمجھایا؟ 1 سال، 2 سال، 3 سال، 100 سال، 200 سال، 300 سال، 950 سال تک سمجھاتے رہے۔ ایک چیز، صرف ایک چیز، اللہ رب العالمین کی توحید، ایک اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک اللہ سے مانگو، ایک اللہ کی تعظیم کرو، ایک اللہ کے سامنے جھکو۔ 950 سال۔ آج کا ہمارا کوئی نوجوان کھڑا ہوتا ہے، کوئی بزرگ کھڑا ہوتا ہے اور کہتے ہیں مولانا ہم کو اتنے سال ہو گئے دعوت کا کام کرتے ہوئے، اصلاح کا کام کرتے ہوئے، اور ابھی صرف 1-2 آدمی ہم جوڑ پائے ہیں، صرف 1-2 آدمیوں کو ہم توحید سمجھا پائے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ کوئی کم مت سمجھو اس کو، یہ بہت عظیم کام ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک سمجھاتے رہے اور 10-12 لوگوں کو سمجھا پائے۔ اگر ہمارے سمجھانے سے ایک بندہ بھی سمجھ لیتا ہے تو ہم کامیاب ہیں، فیل نہیں ہیں۔ اور کبھی تعداد کے اعتبار سے حق اور باطل کا فیصلہ مت کیجیے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں رب فرماتا ہے قلیل من عبادی الشکور، اللہ کے شکر گزار بندے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ قلیلا ما تذکرون، نصیحتیں حاصل کرنے والے بڑے تھوڑے ہوتے ہیں۔ قلیلا ما تؤمنون، بہت ہی کم ہوتے ہیں جو ایمان والے ہوتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پیشن گوئی ہے، کیا ہے کہ بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا فطوبى للغرباء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کم تعداد پہ کبھی افسوس نہ کرنا، اسلام اجنبیت کی حالت میں شروع ہوا تھا، وسیعود کما بدا، اور اسی اجنبیت کی حالت میں عنقریب لوٹ جائے گا، فطوبى للغرباء، تو کم لوگوں کے لیے خوشخبری ہے۔ اور کثیر تعداد کو اللہ نے قرآن میں کیا کہا ہے؟ اکثرہم فاسقون، بڑی تعداد فاسقوں کی ہوتی ہے۔ اکثرہم لا یؤمنون، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اکثرہم کافرون، اکثریت کافروں کی ہے۔ کبھی قلت و کثرت پر مت جائیے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس چیز پر گئے نہیں گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام لگاتار 950 سال تک اللہ کی وحدانیت اور توحید کو سمجھاتے رہے۔ ایک اللہ کی طرف آ جاؤ، ایک اللہ کی طرف آ جاؤ۔ اور دعوت کا انداز دیکھیے، آج ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی کیا کہتے ہیں کہ حکمت سے دعوت دیجئے۔ مجھے یہ بتاؤ توحید کے معاملے میں کون سی حکمت اپنائی تھی حضرت نوح علیہ السلام نے؟ بہت سارے لوگ ہم بیچارے اہل حدیثوں پر الزام لگا دیتے ہیں کہ اہل حدیثوں کے اندر ایک بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ لٹھ مار بات کرتے ہیں، وہ چھوٹتے ہی سر میں لٹھ مار دیتے ہیں۔ توحید کا اعلان کرنا، توحید کو بیان کرنا، یہ کڑوا لگے گا، لیکن توحید کو نبیوں اور رسولوں نے بیان ہی ایسے کیا ہے، تو ہم کیا کریں؟ اللہ حضرت نوح علیہ السلام کا آپ طرز دیکھیے، انداز دیکھیے، ڈائریکٹ کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام، یا قوم اعبدوا اللہ، اے اللہ کے بندو، اللہ اے میرے قوم کے لوگوں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اب یہ بتاؤ اگر کوئی بندہ شرک کر رہا ہے، اس کے سامنے جا کر کے ہم یہ کہیں تو شرک بھی کرتا رہے، اللہ کی بھی عبادت کر؟ نہ، اس سے سیدھا یہی تو کہیں گے بھائی شرک نہ کر، صرف ایک اللہ کی عبادت کر، یہ تو کہا جائے گا۔ اب اس میں کون سی حکمت اپنائی جائے گی مجھے نہیں پتا۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے۔ جب یہ دیکھا کہ یہ قوم باز آنے والے نہیں ہے تو ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھتے رہنا چاہیے اور سورہ نوح کی تلاوت ترجمے کے ساتھ میں کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمیں ایک دعوت و تبلیغ کا منہج سمجھ میں آئے کہ نوح علیہ السلام نے کس طریقے سے دعوت دی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے، جیسے آپ بیٹھے ہیں، اکٹھا تمام لوگوں کو اس طریقے سے بھی دعوت دی، ٹھیک ہے، تمام لوگوں کو اس طریقے سے دعوت دی، بازاروں میں جا کر کے دعوت دی،
جہاں لوگوں کو دیکھا وہاں جا جا کر کے سمجھایا کہ یہ دیکھو پانچوں کے پانچ جو تم نے بیٹھا رکھے ہیں ان کی عبادت چھوڑ دو۔ اس کے بعد میں حضرت نوح علیہ السلام نے انفرادی ملاقات کی۔ کیسی ملاقات کی؟ انفرادی ملاقات کی، ایک ایک سے الگ الگ بھی حضرت نوح علیہ السلام بات کیا کرتے تھے۔ اسی چیز کو کہا حضرت نوح علیہ السلام نے قرآن کریم میں کہا، اے اللہ میں نے ان کو دنوں رات پکارا، دنوں رات بلایا، ان کو میں نے عام مجمع کی شکل میں بھی دعوت دی اور انفرادی طور پر بھی میں نے ان کو دعوت دی، سمجھایا، لیکن یہ لوگ نہیں مانے۔ جب نہیں مانے تو حضرت نوح علیہ السلام نے پھر ان کو تھوڑا سا لالچ دیا، دنیاوی۔ کیا لالچ دیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا؟ اے میری قوم کے لوگوں، جو تم گناہ کر رہے ہو اس سے توبہ کر لو، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، عاجزی کر لو، انکساری کر لو، معافی مانگ لو۔ انہ کان غفارا، وہ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ سب سے بڑا لالچ یہ دیا، انہ کان غفارا، وہ تمہارے اس گناہ کو معاف کر دے گا۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اور تمہارے اوپر موسلا دھار بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ رب العالمین تمہیں موسلا دھار بارش عطا کرے گا۔ کیوں عطا کرے گا؟ آسمان سے اللہ کی رحمت بن کر جب بارش زمین پر گرے گی، وہ بارش زمین کے اندر جائے گی، زمین اس کو سوکھے گی، اس سے غلے نکلیں گے، اناج نکلیں گے، پھل نکلیں گے، یہ تمام چیزیں تمہاری غذائیات، اس سے پیداوار تمہاری بڑھ جائے گی، تمہیں کھانے کے لیے کوئی تنگی نہیں ہوگی، پریشانی نہیں ہوگی۔ آج آدمی پیٹ کی آگ کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہے، چوری وہ کرتا ہے، ڈاکہ وہ ڈالتا ہے، زنا وہ کرتا ہے، قتل وہ کرتا ہے، کیا کیا نہیں کرتا ہے کہ کسی بھی شکل سے صورت سے میں اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پال سکوں، بھر سکوں اور اپنی ضروریات اور خواہشات کو پورا کر سکوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جو دنیاوی کمزوری ہوتی ہیں آدمیوں کی، اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، دنیا کے اندر انسان بیٹوں سے اور مال سے بڑی محبت کرتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا کہ توحید کی برکت دیکھو، توحید کا معاملہ دیکھو، اگر تم ایک اللہ کی عبادت کرنے لگو گے، ان بتوں کی عبادت چھوڑ دو گے، ان بزرگوں کی عبادت چھوڑ دو گے، توحید کو سمجھا رہے ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ رب العالمین تمہیں مال دے گا، بیٹے دے گا، اور اللہ رب العالمین تمہیں یہاں دنیا کے اندر تمہارے لیے تمام چیزیں یہ رکھی ہیں، آخرت میں وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ رب العالمین تمہیں جنتیں عطا کرے گا، اللہ رب العالمین ایسی جنتیں دے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ حضرت نوح علیہ السلام توحید کو سمجھا رہے ہیں، ایک اللہ کی طرف آ جائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام سمجھاتے رہے، سمجھاتے رہے، سمجھاتے رہے، اور جب دیکھ لیا قوم کے لوگوں نے کہ یہ بندہ باز آنے والا نہیں ہے، اب دیکھیے باطل جو ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں آپ کو کمزوری دے دے گا، سمجھ میں آئے گی، لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے، حق بات کو قبول کرنے سے کتنی چیزیں روکتی ہیں۔ نمبر ایک، فیم، شہرت۔ مثال کے طور پہ ایک بہت بڑا آدمی، اس کو غلط کام سے شہرت مل چکی ہے، غلط کام سے کیا مل چکی ہے، شہرت مل چکی ہے۔ اب اگر وہ یہ غلط کام چھوڑے گا تو اس کی شہرت چھن جائے گی، اور ایسے نہ جانے کتنے ایگزامپلس، مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری، کہ اس کی شہرت چھننے کا خطرہ ہوتا ہے۔ دوسرا کیا معاملہ ہوتا ہے، حق بات کو آدمی کیوں نہیں قبول کرتا؟ اس لیے بھی قبول نہیں کرتا ہے، خاندان کیا کہے گا، گھر والے کیا کہیں گے، بستی والے کیا کہیں گے، رشتہ دار چھوڑ دیں گے، میں اکیلا ہو جاؤں گا، میں تنہا ہو جاؤں گا، میں پھر کہاں جاؤں گا۔ اور تیسری چیز کیا ہوتی ہے، اندھی تقلید، آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے چل دینا، بس جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آ رہے ہیں وہی صحیح، وہی ٹھیک ہے۔ یہی معاملہ ان کے ساتھ میں تھا، ہمارے باپ دادا ان کا ذکر کرتے چلے آ رہے تھے،
ان کی بہت شہرت ہو چکی تھی، ان کا بہت نام ہو چکا تھا، یہ سب ختم ہو جائے گا۔ تو اب دیکھیے وہ جملہ کیا ادا کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے باطل کی شکست بھی انہی کی زبان سے کروا دی کہ یہ جو بت، وہ آدمی بندے ٹھیک تھے، اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا، ان کو جنہوں نے پوجا اللہ ان کو عذاب دے گا، اس لیے کہ وہ تو کہہ کے ہی نہیں گئے تھے کہ ہماری عبادت کرنا، وہ نیک تھے۔ مثال کے طور پہ کوئی نیک بندہ، آپ میں سے کوئی اللہ کا نیک بندہ ہو جائے، ولی ہو جائے، اتنی حیرت سے مت دیکھیے، آج کے دور میں بھی بہت اللہ کے ولی ہیں، بہت اللہ کے ولی ہیں، اور قیامت تک نہ جانے کتنے اللہ کے ولی آتے رہیں گے۔ اللہ کا ولی وہ نہیں کہ جو الٹا جھاڑ سے لٹک جائے، پانی پہ چل دے، آگ نگلنے اور اگلنے لگے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہوتا۔ دنیا کا سب سے بڑا اللہ کا ولی دیکھنا ہے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، دنیا کا سب سے بڑا اللہ کا ولی۔ ان سے بھی زیادہ بڑا کوئی اللہ کا ولی آئے گا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا اللہ کا ولی آئے گا؟ سیدنا عثمان ذو النورین سے بڑا کوئی اللہ کا ولی آئے گا؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا کوئی ولی آئے گا؟ یہ ولی کامل ہے، ایسے اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو ان کی کیا غلطی، تو ان کی کیا غلطی بیچاروں کی؟ اب تو غلطی ان پوجنے والوں کی تھی۔ اب دیکھو قوم کے لوگ کیا کہتے ہیں، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ آگے اللہ نے کہا وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا۔ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں، اے میری جو قوم کے بڑے بڑے چیف ٹائپ کے لوگ تھے نا، سردار ٹائپ کے، انہوں نے کیا کہا کہ اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، وَلَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ تو ود کو چھوڑنا، نہ نصر کو چھوڑنا، نہ یاغوث کو چھوڑنا، نہ یعوق کو چھوڑنا، بلکہ ان سے چمٹے رہنا، ان کی عبادت کرتے رہنا۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، اللہ رب العالمین نے کہا اور زیادہ گمراہ ہو گئے۔ اور جب گمراہ ہو گئے تو پھر کیا ہوا، اللہ رب العالمین کا عذاب آیا۔ پھر کیا آیا، اللہ رب العالمین کا عذاب آیا۔ اب مجھ کو یہ بتا دو، کوئی ایک عالم اور مفتی آپ پکڑ کر کے لے آؤ، کسی عالم اور مفتی، بڑے سے بڑے مفتی کے سامنے جا کر کے یہ سوال آپ رکھ دیجئے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب کیوں آیا تھا، کس لیے آیا تھا، ان کا گناہ کیا تھا؟ شراب پیتے تھے، زنا کرتے تھے، گئے تھے، کیا تھے، دنیا کا کون سا چوری لکوری ڈاکہ کیا کرتے تھے؟ ایک ہی جواب ملے گا کہ وہ شرک کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ وہ ایک اللہ کو چھوڑ چکے تھے، یہی جواب ملے گا۔ ان کا سب سے بڑا گناہ یہی تھا، سب سے بڑا گناہ یہی تھا کہ انہوں نے اللہ کی توحید، جو وعدہ وہ اللہ سے کر کے آئے تھے، اس کو انہوں نے بھلا دیا تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی شکل میں نبی کو، دیکھیے توحید بھی بیان کر رہا ہوں اور رسالت بھی بیان کر رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں میری باتیں آپ کو سمجھ میں آ رہی ہیں، اور میں بہت سمجھانے کے انداز میں کر رہا ہوں، ورنہ میں بہت اسپیڈ میں ہی بولتا ہوں، لیکن چونکہ ہمارا مقصد کیا ہے، ہمیں سمجھنا ہے وتھ انڈرسٹینڈنگ۔ ہمارا جو ہے آپ کے ساتھ میں جو ہے بات چیت ہماری ہونی چاہیے، سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا سمجھانے آئے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو سمجھاتے رہے، ایک ہی گناہ تھا اس قوم کا، اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو بھلا کر کے اللہ کے نیک بندوں کو حاجت روا، مشکل کشا اور سب کچھ مان لیا تھا۔ جب چند لوگ جو ایمان لانے والے تھے، اب یہ دیکھیے اللہ رب العالمین، اس واقعے پہ آپ غور کیجئے، آپ نے بہت سنا ہوگا، لیکن جو میں پوائنٹس آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اللہ رب العالمین یعنی کہ دنیا کی، پورے روئے زمین کی یہ پہلی قوم ہے، یہ پہلی امت ہے کہ جو گناہ کرتی ہے اور پھر اس امت کو اللہ عذاب بھی دیتا ہے۔ اچھا، اللہ رب العالمین تو رحیم ہے نا، کہتے ہیں وہ الرحمن الرحیم، وہ مہربان ہے، رحیم ہے، غفار ہے، تواب ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے، سب کچھ ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے اتنا بھیانک عذاب کیوں بھیجا؟ جانتے کتنا بھیانک عذاب تھا؟ کتنا بھیانک تھا؟ زمین پہ کوئی بچا ہی نہیں تھا، صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی میں تھے،
پوری روئے زمین پر کوئی زندہ نہ انسان تھا نہ جانور تھا، کوئی مخلوق ہی نہیں بچی تھی، صرف اتنی ہی مخلوق بچی تھی جو کشتی میں سوار تھی، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ اتنا خطرناک عذاب کیوں دیا؟ پھر اتنا خطرناک اللہ رب العالمین نے عذاب کیوں دیا؟ میرے بزرگوں، دوستوں، میری پردہ نشین مائیں بہنیں، آپ سب سن رہے ہیں، بتائیے اتنا خطرناک عذاب کیوں دیا اور کیسا عذاب دیا؟ آسمان سے پانی، زمین سے پانی، پانی پانی، پوری زمین کو اللہ رب العالمین نے سمندر بنا دیا۔ اتنا خطرناک عذاب اللہ رب العالمین، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا گناہ بھی اتنا خطرناک تھا۔ اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے وعدے کو بھلایا، پلس جب اس وعدے کو یاد دلانے کے لیے اللہ کا نبی اور رسول آیا تو اس کا مذاق اڑایا، اس کو جھٹلایا۔ تو کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہی ہمارے مشکل کشاہیں حاجت روا ہیں۔ بہرحال حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اور کیسا عذاب آیا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ اے میرے اللہ، اے میرے رب، تو زمین پر کسی کو زندہ ہی نہ چھوڑنا، اگر تو نے چھوڑ دیا یضل عبادک، تیرے بندے کو یہ گمراہ کر دیں گے۔ اللہ نے پھر ایسی عذاب بھیجا، پورا تہس نہس کر دیا، فدمرناہ تدمیرا، ڈائنامیٹ کر دیا، ختم، فنش، جاؤ۔ ایک بار میں اللہ نے صفایا کر دیا، لیکن کب کیا؟ حجت تمام ہونے کے بعد۔ اب آپ کہو کہ اللہ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، تو پھر یہ تو ظلم ہوا؟ ظلم نہیں ہوا۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون، اللہ نے فرمایا اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب پروردگار اللہ کسی بھی بستی کے لوگوں کو ظلم کے طور پر ہلاک اور برباد نہیں کرتا، واہلھا مصلحون، جب تک کہ اس بستی کے رہنے والے لوگ درست رہیں۔ اللہ نے کہا تم درست رہو گے، ہم درست رہیں گے، تم ٹیڑھے ہوئے تو ہم تم کو سیدھا کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے سیدھا کرنے نوح علیہ السلام کو بھیجا، نہیں مانے، ہٹ دھرمی کی، یعنی کہ آخر میں جب حجت تمام ہو گئی، اللہ رب العالمین نے کہا اب ضرورت نہیں ہے ایسی مخلوق کی، اڑا دو، ختم کر دو۔ اتنا بھیانک عذاب اس لیے بھیجا تاکہ بعد کے آنے والے لوگوں کے لیے یہ عبرت اور نصیحت بن جائے کہ اس گناہ کے بدلے اللہ نے اس قوم کو یہ عذاب دیا تھا، لیکن نہیں، شیطان تو لگا ہوا تھا۔ بہرحال آپ حضرت نوح علیہ السلام کا صرف میں نے ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کے بعد میں جتنے بھی نبی آئے اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وَإِلَىٰ ثمود، اللہ رب العالمین نے حضرت شعیب علیہ السلام کا سب کا ذکر قرآن میں کیا، اور سب کی دعوت کا نقطہ اور پوائنٹ، مرکزی نقطہ یہی بیان کیا کہ سب نے توحید بیان کی، سب سے پہلے توحید بیان کی، یہاں تک کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے توحید ہی بیان کی۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھ لیجیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، رسول ہیں، ان کا معاملہ دیکھ لیجیے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر توحید بیان کی، توحید کا ذکر کیا، شرک سے لوگوں کو روکا تو اکیلے ہو جائیں گے، اکیلے ہونے کے بعد میں اللہ رب العالمین کیسی مدد کرتا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ابھی چھوٹے سے ہیں، اللہ رب العالمین کو کیسے جانے اور پہچانے، یعنی کہ یہ کائنات ہے، یہ یونیورس ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، تو ہو از دا کریٹر، اس کا بنانے والا کون ہے؟ آدمی کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے، جیسے ہمارے گھر میں چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے، بہت سارے سوال کرتا ہے، یہ گلاس رکھا ہوا ہے، کبھی اس کے ذہن میں یہ سوال آ جاتا ہے کہ یہ کس نے بنایا، یہ کس نے اس کو بنایا، یا بہت ساری چیزوں کے بارے میں، تو ہم اس کو سمجھاتے ہیں بیٹا یہ اس نے بنایا، یہ اس نے بنایا۔ تو فطری طور پر جب اللہ نے توحید ہماری فطرت میں، نیچر میں ڈال دی ہے، تو یہ سوال ضرور آتا ہے، سب کے ذہن میں آتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذہن میں بھی جب یہ بات آئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تلاش میں اور اللہ کی کھوج میں نکل گئے اللہ کی کھوج میں، اور انہوں نے زمین میں، آسمان میں، سورج میں، چاند میں، تاروں میں، ہر چیز میں اللہ کو تلاش کیا، نہیں تلاش کیا، قرآن آپ اٹھائی، قرآن دیکھیے، پڑھیے۔ انہوں نے جب دیکھا
سورج کو کہا ہاذا ربی ہاذا اکبر، یہ تو بہت بڑا ہے، یہ تو بہت بڑا، یہ میرا رب ہے. لیکن جب شام آئی وہ ڈوب گیا. کہا لا یحب الافلین، میں ڈوبنے والوں سے محبت نہیں کرتا. پھر رات آئی، چاند نکلا، ستارے نکلے، ٹمٹمائے. کہا ارے یہ تو بڑے خوبصورت ہیں، یہ میرے رب ہو سکتے. لیکن جب چاند نکلا تو ستاروں کی روشنی کو اس نے ماند کر دیا، اس کی روشنی زیادہ تھی تو کہا یہ میرا رب. جب وہ بھی ڈوب گیا تو کہا یہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتا. پھر آخر میں کیا کہا؟ انی ذاہب الی ربی سیہدین. اللہ اکبر. کیا کہا؟ میں اپنے اس پروردگار کی طرف جا رہا ہوں، ان قریب وہی مجھے ہدایت دے گا، راستہ دکھائے گا. انی ذاہب الی ربی سیہدین، ان قریب وہی میرا پروردگار ہے جو دکھ نہیں رہا ہے، وہی میرا پروردگار ہے جو محسوس نہیں ہو رہا، وہی میرا پروردگار ہے کہ جو ہے، جس کی طاقت قوت سب ہے، لیکن وہ ان جیسا نہیں ہے. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ جیسا کوئی ہے ہی نہیں، لیکن وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو آپ دیکھیے. پھر اللہ نے ان کو رسول بنایا. رسول بنانے کے بعد میں پھر ان کا طرز دعوت دیکھیے، انداز دیکھیے. قوم کے پاس آئے، باپ کے پاس میں آئے تو کیا کہا؟ بالکل دو ٹوک الفاظ میں، صاف ستھرے الفاظ میں کیا کہا؟ رسالت کا حق ادا کر رہے ہیں. اللہ نے رسول بنایا ہے نا، تو رسالت کا حق کیسے ادا کر رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے ابا، پہلے ابا کو دعوت دی. لما تعبد الشیطان، تو شیطان کی عبادت کیوں کرتا ہے؟ جو میں نے ابھی آیت پڑھی نا، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، تو طاغوت یہاں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں شیطان، اے میرے ابا تو شیطان کی کیوں عبادت کر رہا ہے؟ یہ تو اللہ کا نافرمان ہے. قوم کے پاس گئے، قوم کو سمجھایا کہ یہ عبادت کیوں کر رہے ہو؟ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، بگاڑ دیتے ہو، بازاروں میں جا کے بیچ آتے ہو، میلوں میں کھڑا کر کے عزت کرتے ہو، اور پھر ایک کمرے میں لا کے ان کے سامنے جھک جاتے ہو. تم تو ان بتوں سے گئے گزرے ہو گئے، ان سے بھی تم بیکار ہو گئے. اللہ نے انسان کو، جیسے اقبال احمد محمد صاحب ذکر کر رہے تھے، اشرف المخلوقات بنایا. اشرف المخلوقات کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ دنیا کی سب سے پاورفل مخلوق انسان ہے. اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ ہم نے سنا جنات ہیں. جنات بھی نہیں، جنات سے زیادہ طاقت اللہ نے انسان کو دی ہے، لیکن انسان محسوس نہیں کرتا، اس کو سمجھتا نہیں. انسان کو بہت بڑی طاقت دی. قرآن پڑھیے، اللہ نے کیا کہا؟ ہم نے کشتیوں کو تمہارے حوالے کر دیا. کتنی کتنی بھاری کشتیاں، اسٹیمر، اور کیا نہ ہم اور آپ آج دیکھ رہے ہیں، سب سمندر کے اندر چل رہا ہے. یہ کس نے بنایا؟ جنات نے بنایا. انسانوں نے بنایا نہیں بنایا ہے. یہاں تک کہ بڑی بڑی شپس چل رہی ہیں، ان کے اوپر جو ہے جیٹ فائٹر جیٹ لینڈ کرتے ہیں، سبمرین چل رہی ہیں سمندروں کے اندر. اس کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا. لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ. اے انسان، تم ترقی کے اسٹیپ بائی اسٹیپ مراحل کو طے کرو گے اور ترقی کرتے چلے جاؤ گے، اللہ قرآن میں کہتا ہے. اور دیکھو آج انسان ترقی کرتے کرتے کہاں تک پہنچ گیا؟ اگر سچ مانے تو چاند تک پہنچ گیا. اسپیس میں دنیا بسانے کے سپنے دیکھ رہا ہے. ایلان ماسک نام کا ایک شخص آیا ہے، جانتے ہوگے، وہ اسپیس میں پوری جو ہے شہر اور سٹی بسانے کے سپنے بہرحال دیکھ رہا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اشرف المخلوقات کا یہ مطلب ہے، انسان کو بڑا پاورفل اللہ رب العالمین نے بنایا ہے. خیر، انسان سمجھتا نہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی، بھائی تم ان سے زیادہ طاقتور ہو. دیکھو یہ نہ بولتے ہیں، نہ بات کرتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ چلتے ہیں، نہ پھرتے ہیں، کچھ نہیں کرتے، اور تم ان کے سامنے جھکے ہو، کبھی رکوع میں ہے، کبھی سجدے میں ہو. یہ کیا ہے؟ سمجھایا نہیں مانے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرایا دھمکایا، سارے معاملات ہوئے، یہ سب کچھ تھا. لیکن ہم کو یہ بتائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہیں پہ کسی بھی بات پہ کمپرومائز کیا، سمجھوتا کیا؟ باپ نے کیا کہا؟ اگر اب تو نے مجھے سمجھانا چاہا اور کوشش کی تو میں پتھر مار مار کے تجھے ختم کر دوں گا. یہ باپ کے الفاظ تھے بیٹے کے.
قوم کے لوگوں نے بھی یہی کہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے ٹھیک ہے ایک آخری کام کر دوں پھر اس کے بعد میں یہ شہر ہی چھوڑ دوں گا۔ آخری کام کیا کیا؟ گئے بت خانے میں، پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد میں سب سے بات چیت کی، پہلے کی نہیں کی، سب سے بات چیت کی۔ سب سے بات چیت کرنے کے بعد میں دیکھیے بتوں کو توحید سمجھا رہے ہیں، ان سے بات چیت کر رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں یہ کھانا ہے، الا تاکلون، کھاتے کیوں نہیں؟ میں تم سے بات کر رہا ہوں، الا تنطقون، میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ جب نہیں بولے سب کو تہس نہس کر کے اور بڑے والے کے گلے میں کلہاڑی لٹکا کے چلے آئے۔ اب گاؤں کے لوگ آئے میلے ویلے سے، جب لوٹے واپس دیکھا تو بت خانے کا منظر ہی عجیب ہے، سارے اوندھے منہ کے بل گرے پڑے ہیں۔ پوچھا کس نے کیا؟ یہ کس نے کیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے یقال لہ ابراہیم، جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ہم نے اس کی زبان سے ذکر سنا تھا، آئے پکڑ کے لایا گیا، تم نے کیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جواب کتنا پیارا تھا، اس سے پوچھو بڑے والے سے، یہ بتائے گا۔ اس کے گلے میں کلہاڑی لٹک رہی ہے نا، کہا اس سے پوچھو۔ اچھا کیوں کہا؟ یہ وہ ایک عقیدہ دینا چاہتے تھے، سمجھانا چاہتے تھے کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ تمہاری بگڑی بناتے، تمہارا عقیدہ یہ تمہاری نیا پار لگاتے، تمہارا عقیدہ یہ تمہاری سنتے، تمہارا عقیدہ یہ اولاد دیتے، تمہارا عقیدہ یہ روزی دیتے، تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ مشکلات پریشانیوں مدد کرنے آتے ہیں، تو یہ سب ٹوٹ گئے، اس نے بڑے والے نے مدد کیوں نہیں کی؟ یہ کھڑا دیکھتا رہا، اب دیکھتا رہا کا مطلب اس نے توڑا، اس سے پوچھو، اس سے پوچھو، یہ بتائے گا۔ سارے کے سارے لوگ، قرآن میں اللہ نے کوڈ کیا ہے، شرم سے اپنے سروں کو جھکا دیا، شرم سے اپنے سروں کو جھکا دیا، لیکن پھر حق قبول کیوں نہیں کیا؟ وہ کون سی بات تھی جو آڑے آ گئی؟ جانتے وہ کون سی بات تھی؟ باپ داداؤں کا دین گھر سے نکال دیے جائیں گے، اکیلے ہو جائیں گے، باپ دادا روٹھ جائیں گے، محلے والے روٹھ جائیں گے، رشتہ دار روٹھ جائیں گے، بیٹیاں بیانے کہاں جائیں گے؟ آج بھی یہی ساری وجوہات ہیں۔ حق جانتا ہے بندہ، سمجھتا ہے بندہ، قبول نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ تین چیزیں چھن جائیں گی، شہرت چھن جائے گی، دولت چھن جائے گی، اور سارے لوگ چھن جائیں گے، چھوٹ جائیں گے، کچھ نہیں جائے گا۔ ہمیں یہ بتائیے پوری دنیا کی دولت مل جائے اور اللہ نہ ملے تو وہ دنیا کی دولت کام کی ہے ایک مسلمان کے لیے؟ کسی کام کی نہیں۔ پوری دنیا چھوٹ جائے اللہ مل جائے کامیابی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سائنٹسٹ جس ایلین کی تلاش کر رہے ہیں اور ایلین کا معمہ دے کر کے اور ایک نعرہ دے کر کے لوگوں کو آخرت سے گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ایلین انسان ہی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ ہم نے آپ نے سنا ہوگا نا، ہزاروں ہالی ووڈ کی فلمیں بنا دی، ڈسکوری کے اوپر سائنس فکشنز مووی بنا ڈالی، کیا کہ کوئی ایسی دنیا ہے، کوئی ایسی پاور ہے، کوئی ایسی طاقت ہے جس کو ایلین کہا جاتا ہے۔ کچھ نہیں، انسان ہی ایلین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان یہاں کی مخلوق ہی نہیں ہے، یہ جنت کی مخلوق ہے، یہ یہاں کی مخلوق ہے ہی نہیں۔ ہماری تخلیق یہاں زمین پر نہیں ہوئی ہے۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میری مائیں بہنیں، غور سے سنیں، انسان دھرتی کی مخلوق نہیں ہے، یہ جنت کی مخلوق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے کہاں بنایا تھا؟ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تین چیزوں کو اپنے ہاتھ سے بنایا، اپنے ہاتھ سے چھو کر کے، لمس کر کے، ایسے ٹچ کر کے تین چیزوں کو اللہ نے بنایا۔ باقی پوری دنیا کو لفظ کن سے بنایا، حکم دیا ہے، آرڈر دیا، وہ چیز بن گئی ہے، تیار ہو گئی۔ لیکن تین چیزیں ایسی ہیں جن کو اللہ نے ایسے ٹچ کر کے، چھو کے، لمس کے ساتھ بنایا۔ نمبر ایک، جنت الفردوس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے سجایا ہے۔ نمبر دو، حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو، اسٹیچو کو اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ نمبر تین، توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، اس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا۔ تو انسان کہاں کی مخلوق ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں بنایا جا رہا ہے؟
جنت میں، اور ہم آدم علیہ السلام کی کون ہیں؟ اولاد۔ تو یہ جو ایلین کہہ کے بہکاتے ہیں، یہ آخرت کا تصور آپ کے ذہنوں سے اڑ جائے، اس لیے ایک ایسی پاور اور طاقت اور توحید کا تصور ختم ہو جائے، اور جو دجال آنے والا ہے اس کی طاقت کو آپ مان لئیے، اس کی تیاریاں ہیں، اور کوئی ایلین ویلین نہیں ہے اس دنیا میں۔ اور اللہ نے جتنی بھی مخلوقات پیدا کی ہیں سب کا ذکر قرآن میں، سب کا ذکر قرآن میں ہے۔ اللہ نے کہا ہے کچھ مخلوق ایسی ہیں جو 2 پیروں پہ چلتی ہیں، کچھ مخلوق ایسی ہیں جو 4 پہ چلتی ہیں، کچھ مخلوق ایسی ہیں جو پیٹ کے بل چلتی ہیں۔ قرآن میں اٹھائیے آپ قرآن، ساری مخلوقات کا ذکر ہے، کہیں ایسی مخلوقات کا اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ کوئی خفیہ ایک مخلوقات ہے، اس کو ایلین بھی کہا جاتا ہے۔ اچھا ہمیں زکام ہوتی ہے، کھانسی ہوتا ہے، بخار، یہ سب ہوتا نہیں ہوتا؟ یہاں کی آب و ہوا ہمارے لائق نہیں ہے، بلکہ بنائی گئی ہے۔ کیا کی گئی ہے؟ اس کو بنایا گیا ہے تاکہ یہاں پر ہم ایڈجسٹ کر سکیں، وہ بھی کب تک؟ الی متاع حین، ایک مختصر مدت تک، اس کے بعد میں ہم کو یہاں سے جانا ہے۔ جیسے کہ اقبال بھائی کہہ رہے تھے کہ ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہے تھے جو عبداللہ بن عباس سے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ کن فی الدنیا کا انکا غریب و عابر سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے ایک اجنبی مسافر رہتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ مختصر سے ٹائم اور پیریڈ کے لیے دنیا میں ہم اور آپ کو بھیجا، ورنہ ہم اصل جنت کی مخلوق ہیں۔ کہاں کی مخلوق ہیں؟ جنت کی مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جنت میں، تو میں کیا بیان کر رہا تھا؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ رب العالمین کی پہچان ایک مسلمان کی فطرت میں اللہ رب العالمین نے ڈال دی ہے، اور زندگی کے کسی نہ کسی لمحے میں، وقت اور ٹائم میں، چاہے وہ کسی کے بھی گھر میں پیدا ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، اس کے دل میں یہ سوچ ضرور آئے گی کہ وہ اللہ رب العالمین کا میرا بنانے والا کون ہے، اس کو میں جانوں اور سمجھوں، جیسے ابراہیم علیہ السلام نے کوشش کی، اور اللہ رب العالمین نے پھر کامیابی بھی عطا کی، یہاں تک کہ اتنے زیادہ آزمائشوں سے نکلے۔ اور دوسری چیز یہ بھی ہمیں سیکھنے کو ملتی ہے کہ دین کے معاملے میں، توحید کے معاملے میں قدم قدم پہ آپ کو آزمایا جائے گا، قدم قدم میں آپ کو ٹارچر کیا جائے گا، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا، لیکن اگر صبر کیا تو اللہ کامیابی بھی عطا کر دے گا، جیسے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کامیاب کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد میں اگر ہم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں اور سمجھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کریکٹر، اخلاق سب جانتے تھے نہیں جانتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، بچپن کیسے گزرا، جو وہاں کا ماحول تھا، جو سوسائٹی تھی، جو معاشرہ تھا، جو سماج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کیا تاثر رکھتا تھا؟ یہی نا کہ آپ بہت اچھے ہیں۔ کوئی ایک ایسی آپ روایت نہیں لا سکتے کہ جس میں اسلام سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی الزام لگا ہو، ایک ثابت نہیں کر سکتے آپ، ایک بھی۔ کیا معاملہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ تھا اور جو دیگر قبیلے تھے، آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوا کرتے تھے، سارے معاملات ہوتے تھے، بہرحال، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق کتنا اچھا تھا، کتنا پیارا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق کہتے تھے، امین کہتے